کہانی ختم ہو گئی ہے، اب تم اپنی کہانی لکھو۔ زویا کی نظریں کمپیوٹر اسکرین پر جمی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ صرف چند لمحے پہلے ایسن آفیشیل نام کا اکاؤنٹ اس کی اسکرین پر نمودار ہوا تھا اور اب وہ غائب ہو چکا تھا، جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر زویا کے کانوں میں 1 سال پرانی آواز گونج رہی تھی، وہ آواز جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی، اس کے بھائی احسن کی آواز، ایک ایسا بھائی جو 1 سال پہلے لاپتہ ہو چکا تھا اور جسے دنیا مردہ سمجھ چکی تھی۔ لیکن اس کہانی کی شروعات یہاں سے نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس دن بھی شروع نہیں ہوئی تھی جب احسن غائب ہوا تھا، بلکہ اس کی شروعات اس لمحے سے ہوئی تھی جب ایک لاپتہ انسان نے اپنی بہن کو پیغام بھیجا۔ 1 سال پہلے دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ پیغام احسن کے نمبر سے آیا تھا، وہی نمبر جو 1 سال سے بند تھا۔ پیغام میں صرف ایک ہی جملہ لکھا تھا، الماری کے پیچھے میری ڈائری تلاش کرو۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ ناممکن تھا، احسن تو 1 سال پہلے لاپتہ ہو چکا تھا، پھر یہ پیغام کس نے بھیجا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کمرے کی پرانی الماری ہٹائی۔ پیچھے دیوار میں ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ بنا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ ڈائری کا آخری صفحہ کھولتے ہی زویا کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہاں صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں مرا نہیں، میں کہانیوں کے درمیان قید ہوں۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ سمجھ پاتی، اس کا فون دوبارہ بج اٹھا۔ اس بار ایک آڈیو فائل آئی تھی۔ اس نے آڈیو چلائی، احسن کی آواز گونجی، اگر تم یہ آواز سن رہی ہو تو شاید میں اب بھی واپس نہ آیا ہوں۔ اگر سچ جاننا ہے تو چاند نگر کی حویلی میں آؤ۔ یہ سنتے ہی زویا کے ذہن میں وہ تمام واقعات تازہ ہو گئے جو 1 سال پہلے شروع ہوئے تھے۔ وہ دن جب احسن کو ایک عجیب ای میل موصول ہوئی تھی۔ احسن ایک مشہور یوٹیوبر تھا، وہ پر اسرار واقعات اور لاپتہ لوگوں کی کہانیاں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا تھا۔ ایک رات اسے ایک نامعلوم ای میل موصول ہوئی جس میں ایک جملہ لکھا تھا، اگر ہمت ہے تو چاند نگر کی خالی حویلی میں جا کر دکھاؤ۔ ساتھ ایک تصویر بھی تھی، ویران حویلی، ٹوٹے ہوئے دروازے اور اندھیرے میں ڈوبا ایک پر اسرار محل۔ احسن کے لیے اس سے بہتر ویڈیو کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگلے ہی دن وہ کیمرہ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ حویلی شہر سے کافی دور تھی، ایسی جگہ جہاں انسان تو کیا پرندے بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ احسن نے کیمرہ آن کیا اور ریکارڈنگ شروع کر دی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری ویڈیو بننے والی ہے۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، چند کمروں کے بعد اسے ایک زنجیروں سے بند دروازہ ملا۔ اس نے زنجیر توڑی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی رک گیا۔ کمرے کے درمیان ایک کرسی رکھی تھی اور کرسی پر ایک کیمرہ، بالکل ویسا ہی کیمرہ جیسا احسن استعمال کرتا تھا۔ اس نے حیرانی سے کیمرہ اٹھایا اور ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر خود احسن موجود تھا، وہی کپڑے، وہی جگہ، وہی کمرہ، مگر اس کے چہرے پر خوف تھا۔ ویڈیو میں موجود احسن بولا، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اور ویڈیو بند ہو گئی۔ احسن کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر تجسس نے اسے واپس نہیں جانے دیا۔ وہ مزید اندر چلا گیا، تہہ خانے تک، جہاں ایک عجیب کمرہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دیواروں پر سینکڑوں تصاویر لگی ہوئی تھیں، ہر تصویر کے نیچے ایک تاریخ درج تھی اور ایک لفظ غائب۔ احسن تصویریں دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اپنی تصویر پر پڑی۔ نیچے تاریخ لکھی تھی، 3 دن بعد کی تاریخ۔
احسن کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ احسن خوفزدہ ہو کر وہاں سے نکل آیا، مگر اس نے تحقیق شروع کر دی۔ اسے معلوم ہوا کہ گزشتہ 20 سالوں میں درجنوں لوگ اس حویلی میں جا کر لاپتہ ہو چکے تھے۔ 3 دن بعد احسن اپنے دوست بلال کے ساتھ دوبارہ حویلی پہنچا۔ اس بار تہہ خانے میں ایک خفیہ دروازہ موجود تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سرنگ کے آخر میں ایک عجیب کمرہ تھا جہاں درجنوں اسکرینیں روشن تھیں۔ ہر اسکرین پر مختلف لوگوں کی زندگیاں چل رہی تھیں۔ تبھی اندھیرے سے ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا، یہ حویلی لوگوں کو نہیں کھاتی، یہ ان کی کہانیاں جمع کرتی ہے۔ احسن اور بلال کچھ سمجھ نہ سکے، مگر اگلے ہی لمحے تمام اسکرینیں روشن ہو گئیں۔ کمرہ لرزنے لگا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح صرف بلال ملا۔ احسن غائب تھا، ہمیشہ کے لیے۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور اب 1 سال بعد زویا دوبارہ اسی حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ بلال بھی تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے، خفیہ سرنگ تک پہنچے اور اس کمرے میں جا پہنچے جہاں درجنوں اسکرینیں لگی تھی۔ اس بار صرف ایک اسکرین روشن تھی۔ اس پر احسن نظر آ رہا تھا، زندہ، بالکل زندہ۔ زویا، احسن چیخا، مجھے بچانے کی کوشش مت کرنا، یہ جگہ دھوکہ دیتی ہے۔ اگر تم یہاں رہ گئیں تو کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ اسکرین غائب ہو گئی۔ تبھی وہی بوڑھا آدمی دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس نے ایک فائل زویا کے سامنے رکھی۔ اس پر لکھا تھا، احسن نامکمل۔ فائل کے اندر ایک پیغام تھا، اگر کوئی میری جگہ لینے پر راضی ہو جائے تو میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ بلال نے سر جھکا لیا۔ وہ یہ راز پہلے سے جانتا تھا۔ احسن کو بچانے کے لیے کسی اور کو قید ہونا تھا۔ بوڑھے آدمی نے زویا کی طرف دیکھا۔ فیصلہ کرو، یا اپنے بھائی کو بھول جاؤ یا اس کی جگہ لے لو۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور بولی، میں اس کی جگہ نہیں لوں گی۔ بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا۔ زویا نے کہا، کیونکہ اگر احسن میری جگہ ہوتا تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنی زندگی قربان کر دوں۔ اچانک پوری حویلی لرزنے لگی، دیواریں ٹوٹنے لگیں، اسکرینیں بجھنے لگیں اور بوڑھا آدمی دھند میں تبدیل ہونے لگا۔ اس کی آخری آواز گونجی، ہر کہانی کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ زویا اور بلال دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی حویلی موجود نہیں تھی، صرف ایک خالی میدان تھا، جیسے وہ جگہ کبھی وجود میں ہی نہ رہی ہو۔ 1 سال بعد زویا نے احسن کے نام سے ایک یوٹیوب چینل شروع کیا۔ وہ پراسرار کہانیاں سنانے لگی۔ ایک رات نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے اچانک اس کے کمپیوٹر پر ایک نوٹیفیکیشن آیا، نیو سبسکرائبر احسن آفیشل۔ زویا کا دل رک گیا۔ اس نے پروفائل کھولی، صرف ایک پیغام موجود تھا، میری کہانی ختم ہو گئی، اب تم اپنی کہانی لکھو۔ اگلے ہی لمحے وہ اکاؤنٹ غائب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے، اور آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ احسن واقعی آزاد ہو گیا تھا یا اب بھی کہیں کہانیوں کے درمیان بھٹک رہا ہے۔